بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ تمام خواتین و حضرات کا، میڈیا کے دوستوں کا تشریف آوری کا بہت شکریہ. آج چھٹی والے دن اتوار کو آپ کو زحمت دی ہے، لیکن بہت اہم معاملات ہیں جو اس وقت شہر کراچی سے متعلق ہیں، اور اس لیے ضروری ہے کہ عوام کا یہ موقف پوری پاکستان کے لوگوں تک جائے اور ہم اپنے حکمران طبقے کو مجبور کریں کہ جو انہوں نے بدترین حالات سے ہمیں دوچار کر دیا ہے اس میں عوام کو کچھ ریلیف مل سکے. اس وقت شہر میں پانی کا بہت بڑا کرائسس ہے. میرے ساتھ محمد یوسف صاحب جو نئی کراچی ٹاؤن کے چیئرمین ہیں منتخب، یہ موجود ہیں. بجائے اس کے کہ اس کرائسس کو کا دیر پا کوئی حل سوچا جاتا، وہ تمام غیر قانونی ہائیڈرینٹس جو سندھ حکومت کے پورے بھتے کے نظام کے ساتھ چل رہے ہیں ان پر روک ٹوک کی جاتی. جو ایک متوازی سسٹم مختلف انڈسٹریل ایریا میں چل رہا ہے اور وہ مین لائن سے پانی نکال کر انڈسٹری کو فراہم کرتے ہیں، اور انڈسٹری کو پانی فراہم کرنے کا کوئی جائز ذریعہ سندھ حکومت نے 15 سال میں نہیں بنایا، اور اس پوری صورتحال کے نتیجے میں جو رہائشی لوگ ہیں وہ بدترین حالات سے دوچار ہیں. بجائے اس کے کہ اس کو کنٹرول کیا جاتا، ہمارے قبضہ میئر صاحب نے جا کر نئی کراچی، نارتھ کراچی اور سرجانی ٹاؤن کا پانی کا کنیکشن بند کر دیا. اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ لوگ بلبلا رہے ہیں. اور یہ جو محرم کے دن گزرے ہیں جب پوری دنیا میں، پورا عالم اسلام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی زبردست مزاحمت، مقاومت، اس کے حوالے سے محرم الحرام کو جو ہے وہ پورے احترام سے منا رہی تھی، اور وہ لوگ، وہ جابر طبقہ جو ہر دور میں یزیدوں کی صورت میں موجود ہوتا ہے، اس کے حوالے سے پورے عالم اسلام اس پر گفتگو کر رہا تھا کہ ایسے یزیدوں کے مقابلے میں حسینیت اور جابر لوگوں کے مقابلے میں کلمہ حق کہنے والا وہی اصل میں امام حسین نواسہ رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیروکار ہوتا ہے. اور جو کچھ وہاں کربلا کے میدان میں ہوا تھا، جس طرح سے وہاں پانی بند کیا گیا تھا، اس سب کو لوگ یاد کر رہے تھے. تو اسی دوران میں ہم نے دیکھا کہ اس بہت بڑے علاقے کا پانی کا کنیکشن کاٹ دیا گیا. اور کرنے والے کون ہیں؟ کرنے والے وہ ہیں جو 15 سال سے برسر اقتدار ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ناجائز کنیکشن بن گئے ہیں. یہ کوئی مریخ سے آ کر ناجائز کنیکشن دے کر گیا ہے؟ یہ کس نے لائنوں میں پنکچر کیے ہوئے ہیں؟ ان آبادیوں کا یہ حق ہے کہ ان کو پانی کی سپلائی ہو. یہ ذمہ داری حکومت کی ہے. جائز طریقے سے پانی فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. ٹینکرز مافیا کو پانی ناجائز طریقے سے یہ حکومت دے رہی ہے، جائز طریقے سے پانی لوگوں کو نہیں دے رہی. تو اس لیے ہم نے دیکھا کہ جو مکین ہے وہاں کے علاقے کے، وہ سڑکوں پہ موجود رہے ہیں. اس پورے عرصے میں 4K چورنگی پر احتجاج ہوتا رہا، اور لوگ کہتے رہے کہ ہمیں کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے. اس مین اسٹریم شہر کو صرف اس جرم کی سزا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کو پسند نہیں کرتا. اس شہر کے لوگ پیپلز پارٹی کی اس پرفارمنس اور کرپشن سے نفرت کرتے ہیں. اس شہر کے لوگ پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. ٹیکس دینے والے اسی مین اسٹریم شہر کے لوگ ہوتے ہیں، اور آپ ان کا بھی پانی کاٹ دیں گے. آپ انتقام لیں گے ان سے کہ وہ پیپلز پارٹی کی کرپشن کے نظام میں شامل کیوں نہیں ہوتے، آپ کو طاقتور کیوں نہیں کرتے مزید، بلکہ آپ سے نفرت کیوں کرتے ہیں. وہ آپ کی ذات سے نہیں، آپ کی کرپشن سے نفرت کرتے ہیں. کسی پارٹی کا نہیں، اس کے کنڈکٹ کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی سے نفرت کی جاتی ہے. کراچی دشمنی کی وجہ سے آپ سے نفرت کرتے ہیں. اس لیے آپ ووٹ نہ دینے کی وجہ سے ان سے انتقام لے رہے ہیں. کسی صورت میں بھی یہ قابل قبول نہیں ہے. ہم پیپلز پارٹی کے اس انتقامی رویے کو پوری دنیا میں ایکسپوز کریں گے. پوری دنیا کو بتائیں گے کہ کس قدر جمہوریت دشمن لوگ ہیں، عوام دشمن لوگ ہیں. پانی بند کر دیتے ہیں لوگوں کا. اس لیے جماعت اسلامی نے
اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ ہم احتجاج کریں گے. ہب ڈیم میں پانی اس وقت اوور فلو کر رہا ہے, اسپل ویز کو کھولا جا رہا ہے, اور ہب ڈیم سے کراچی کو پانی سپلائی کرنے کا منصوبہ عبدالستار افغانی صاحب کے زمانے میں مکمل ہوا. جماعت اسلامی کے میئر تھے. 100 ملین گیلن پانی اس وقت آنا شروع ہوا, اور اس زمانے میں ایک بہت بڑا ریلیف کراچی کے عوام کو مل گیا تھا. اس کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا. نعمت اللہ خان صاحب کے زمانے میں بھی یہ پانی کی سپلائی ہوتی رہی, جس سے ضلع غربی جو اس وقت تھا, اب تو یہ ضلع کماڑی ہے اور ضلع غربی 2 ضلعوں میں تقسیم ہو گیا ہے, بلکہ ضلع وسطی کے بھی کچھ علاقوں کو ہب ڈیم کے پانی سے پانی ملتا تھا. لیکن 100 ملین گیلن کے اس پانی کی جو گنجائش تھی وہ ریڈیوس ہوتے ہوتے پہلے 60, پھر 50, پھر 25 ملین گیلن پر آ گئی. اور اب صورتحال یہ ہے کہ کئی سال سے ایک منصوبہ چل رہا ہے, اربوں روپے اس پہ خرچ کر چکے ہیں کہ ہم ریویمپنگ کر رہے ہیں, اس کو ٹھیک کر رہے ہیں, اس کنڈیوٹ کو, اس نہر کو جو ہب ڈیم سے پانی کراچی کو سپلائی کرتی ہے, وہ پیسے خرچ ہو رہے ہیں, کام نہیں ہو رہا. اور 15 سال سے مرتضی وہاب صاحب جو ابھی کہتے ہیں کہ میں میئر بنا ہوں, وہ قبضہ کر کے آئے ہیں. 15 سال سے ان کی حکومت ہے. وہ اسی حکومت میں 10 سال سے کبھی مشیر ہوتے ہیں, کبھی وزیر ہوتے ہیں, کبھی ایڈمنسٹریٹر ہوتے ہیں, کبھی ترجمان ہوتے ہیں. اور اس 15 سال میں جو پانی مل رہا تھا وہ پانی بھی کراچی کے لوگوں کو نہیں مل رہا. پورا ضلع غربی اس وقت بلبلا رہا ہے. بلدیہ کے لوگوں سے پوچھو, ضمنی انتخاب میں یہ گئے تھے, وہاں پائپ ڈال کر آ گئے تھے, سڑکیں کھود کر آ گئے تھے کہ پانی ملنے والا ہے. اس ضمنی انتخاب کو 1.5 سال ہو گیا, پانی نہیں ملا بلدیہ کے لوگوں کو. اورنگی کے لوگ ترس رہے ہیں کہ ان کو پانی مل جائے, نہیں مل رہا. کیا جرم کیا ہے ان لوگوں نے؟ کیا جرم کیا ہے نارتھ کراچی نے؟ کیا جرم کیا ہے لانڈی کے لوگوں نے؟ کیا جرم کیا ہے نئی کراچی اور سجانی والوں نے؟ انہوں نے آپ کے خلاف ووٹ ڈالے, اس لیے آپ انتقام لے رہے ہیں ان سے. یہ انتقامی سیاست نہیں چلے گی. یہ پانی پہ سیاست کرتے ہو, بجلی پہ سیاست کرتے ہو, لوگوں کی بنیادی ضروریات پہ ڈاکہ ڈالتے ہو, اور کرپشن کا کاروبار کرتے ہو. ہم ان کو ایکسپوز کریں گے. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ کل انشاءاللہ شہر میں 10 مقامات پر احتجاج کیا جائے گا پانی کی اس بندش کے خلاف, اور 4 اگست کو ہم واٹر بورڈ کے دفتر پہ دھرنا دیں گے, اور ہم بتائیں گے پوری دنیا کو کہ کیسا ظلم کا نظام ہے جو اس شہر میں چل رہا ہے. یہ شہر کیا ہے؟ یہ شہر ٹیکس دیتا ہے تو پاکستان کا نظام چلتا ہے. جیسا تیسا بھی نظام پاکستان کا چل رہا ہے, اس میں کراچی کا کنٹریبیوشن ہے. 67% ریونیو ہم جنریٹ کرتے ہیں. سندھ حکومت کا 98% ریونیو کراچی سے جنریٹ ہوتا ہے, اور ایسے نالائق لا کر ہم پر مسلط کر دیے جاتے ہیں جو پانی کے کنیکشن کاٹ دیتے ہیں آ کے. تو اس لیے یہ قبول نہیں کیا جائے گا. پانی دیا جائے اس شہر کو, اور جتنا پانی اویلیبل ہے اس کی منصفانہ تقسیم کی جائے. یہ جو مافیاز ہیں, جس کا ہائیڈرینٹ سے لے کر بلاول ہاؤس اور وزیر اعلیٰ ہاؤس تک کرپشن کا دھندا چل رہا ہے, ان ناجائز ہائیڈرینٹس کو بند کرو. جو قانونی ہائیڈرینٹس ہیں ان میں وہاں پانی پہنچانے کی ذمہ داری تھی جہاں لائن نہیں آتی. جہاں لائن ہے وہاں نلکے میں پانی آنا چاہیے. کیوں ٹینکر میں پانی آتا ہے اور نلکے میں نہیں آتا؟ کس سے سوال کرتے ہیں بلاول صاحب؟ کس کی بات کرتے ہیں مرتضی وہاب صاحب؟ خود ہی ان ساری چیزوں کو آپ چلائیں اور خود ہی کہیں کہ صاحب کرپشن بہت ہو رہی ہے, لوٹ مار کریں اور کہیں لوٹ مار بہت ہو رہی ہے, پانی بند کر دیں اور کہتے ہیں پانی دستیاب نہیں ہو رہا. یہ کون سی سیاست ہے؟ اس لیے کراچی بولے گا اور زور سے بولے گا, اور تمہیں بے نقاب کرے گا پورے پاکستان میں, پوری دنیا میں, کہ تم جس طرح لوگوں کا حق مار رہے ہو. اس وقت بجلی کے بلوں کے لیے ہم نے نیپرا میں جا کر پورے پاکستان کے عوام کی ترجمانی جماعت اسلامی نے کی, لیکن نیپرا اور حکومت ایک ہی چیز کا نام لگتے ہیں. کتنے ہی آپ دلائل دے دیں, فیصلہ وہی ہوتا ہے جو حکومت کرتی ہے. اور 7 روپے 50 پیسے فی یونٹ اضافہ کر دیا. اب یہ 50 روپے سے بھی زائد فی یونٹ اس وقت جو ہے وہ بل بنے گا. انہوں نے کہا کہ ہم نے 63% لوگوں کو, کیونکہ ان کے 200 یونٹ تک ہیں, ان کو چھوٹ دی ہے. کراچی میں 200 یونٹ تک
یہ فیسلٹی اٹھانے والے 63% نہیں ہے، یہ 40% بھی نہیں ہے. اس لیے کراچی ٹیکس پیئر کا شہر ہے، کراچی مڈل کلاس لوگوں کا شہر ہے. اور 200 یونٹ تک کیا فری کیا ہے؟ ان کے لحاظ سے بھی جو بجلی کا ٹیرف ہے وہ مہنگا ہے، لیکن وہ کہاں جائے جو مڈل کلاس طبقہ ہے، وہ کہاں جائے جو شہروں میں رہ کر اپنا ٹیکس ادا کرتا ہے. آپ مزید اس کے اوپر بوجھ ڈالو اور اس بات کا اعلان کرو کہ ہم زراعت پہ ٹیکس نہیں لگائیں گے. جب لوگوں نے کہا کہ آپ زراعت پہ ٹیکس کیوں نہیں لگاتے، IMF نے اس پہ بھی ہلکی سی بات کی ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب، کیٹیگوریکلی بتا رہا ہوں، اسحاق ڈار صاحب نے جو ابھی انٹرم گورنمنٹ میں وزیر اعظم کے بھی امیدوار ہیں اور بتا رہے ہیں کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں، انہوں نے کہا نہیں زراعت پہ بالکل بھی ٹیکس نہیں لگے گا. آپ کو پتا ہے کہ 900 سے 800 ارب روپے کا پورا جو ہے وہ یہ ٹیکس ریونیو ہے، ہونا چاہیے، جس نیٹ میں یہ پورا زراعت کا شعبہ اور جاگیرداروں کا شعبہ آتا ہے، لیکن صرف 4 ارب روپے جمع ہوئے ہیں پورے سال میں ان بڑے بڑے جاگیرداروں سے. اس لیے کہ جو زراعت کا پورا نظام ہے وہ بھی تقسیم ہے. جو چھوٹے ایکڑ سے کم 2 ایکڑ 4 ایکڑ 5 ایکڑ والے تو 50-60% تو وہ لوگ ہیں، وہ تو چھوٹے ہاری ہیں، ان پہ نہ لگائیں ٹیکس آپ. لیکن جن کے رقبے ہزاروں ایکڑ ہیں، سینکڑوں ایکڑ ہیں، وہ صرف 1.36% لوگ ہیں جنہوں نے 30%، اور اگر سب ملا لیں تو 4% سے کم لوگ ہیں جن کے پاس پاکستان کی جو کلٹیویٹڈ اراضی ہے اس کا 60% سے زیادہ ہے. 4% کے پاس 60% اراضی ہے، اور ان 4% لوگوں کے اوپر یہ ٹیکس نہیں لگاتے جاگیردار، اس لیے کہ یہ وہی 4% ہیں جو اسمبلی میں بیٹھے ہوتے ہیں، یہ وہی 4% ہیں جو پورے اس نظام کو چلا رہے ہوتے ہیں. اپنے اوپر ٹیکس نہیں لگائیں گے، غریبوں پہ ٹیکس لگائیں گے، مڈل کلاس لوگوں پہ ٹیکس لگائیں گے، بجلی کے بم گرائیں گے. ابھی لوگوں کے لیے بجلی کا بل ادا کرنا مشکل ہو گیا ہے. اب یہ 7.5 7.5 روپے اضافے کے ساتھ جب اگست کا بل آئے گا تو لوگوں کا حال دیکھیں آپ. جبکہ اس میں انہوں نے کہا منظوری دے رہے ہیں یہ 28-29 تاریخ کو، اور کہہ رہے ہیں کہ 1 جولائی سے لاگو ہوگا. گویا جو بل زیادہ تر آتے ہیں وہ 15 جولائی کی ریڈنگ پر آتے ہیں، تو اگلا جو بل آئے گا اس میں اس اگست کے پیسوں میں بھی اضافہ ہوگا، اور 1 سے 15 جولائی کا جو بھی امپیکٹ ہے وہ بھی ملے گا. پھر فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز جون کے مہینے کے مزید لگ رہے ہیں. کہاں جائیں لوگ، مر جائیں. اور یہ ظالموں کی عیاشیاں ختم نہیں ہو رہی، ان کی گاڑیاں ختم نہیں ہو رہی. گاڑیوں کے پنجاب حکومت کے افسروں کے لیے گاڑیاں جاری ہو گئی ہیں اربوں روپے کی. ان کے پیٹرول ختم نہیں ہو رہے. ان کے پیٹرول اور گاڑیوں کے اخراجات کے اوپر قدغن لگاؤ تو یہ بجلی مہنگی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو عیاشیاں ختم نہیں کرو گے، عوام کو مارو گے. اور آ کر براجمان ہو جاتے ہیں حکومتوں میں، وائٹ کالر کرمنلز کے طور پر سامنے آ کر ہماری تقدیر کے فیصلے کرتے ہیں. یہ کرائم ہے عوام کے خلاف. یہ ناجائز ٹیکس لگانا، یہ لوگوں کو مجبور کرنا، پانی بند کرنا، بجلی مہنگی کرنا، لوڈ شیڈنگ کرنا. فیصلے موجود ہیں کہ کسی جگہ پر بھی آپ اگر کوئی آدمی بل نہیں دے رہا کسی علاقے میں 10%، 20%، 30% لوگ بھی، تو آپ 70% کی بجلی بند نہیں کر سکتے. 90% بھی اگر لوگ بل نہیں دے رہے تو 10% کی بجلی بند نہیں کر سکتے آپ قانون کے اعتبار سے. یہ کے الیکٹرک کو یہ طاقت کس نے فراہم کی ہوئی ہے کہ آبادیوں کی بجلی بند کرتے ہیں، کہتے ہیں یہاں سے ہمیں پورا ریونیو نہیں ملتا؟ کون ذمہ دار ہے اس بات کا؟ تو وہاں تو آپ بجلی بند کر دیتے ہیں، اور خود 662 ارب روپے آپ NTDC کے نادہندہ، 177 ارب روپے سوئی گیس کے نادہندہ، 50 ارب روپے کراچی کے عوام کے کلو بیک کے نادہندہ. آپ کو کوئی ساکھدار نہیں پوچھے گا، اس لیے کہ ایجنٹ بن کر کام کرتے ہیں یہ IMF کے غلام، اور ہمیں غلام ابن غلام بنانے والے لوگ ہیں یہ. اگر یہ صحیح ہوتے تو آج پاکستان کا حال یہ ہوتا. یہ جتنے حفیظ پاشا اور جتنے حفیظ شیخ اور جتنے اسحاق ڈار یہ ان کی چاکری کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہمارے اوپر یہ ٹیکس مسلط کرتے ہیں، اور پھر صاف ستھرے چہروں کپڑے دھو کے اچھے اچھے کوٹ پینٹ پہن کر ہمارے سروں پر آ کر مسلط بھی ہو جاتے ہیں، ٹیکنوکریٹ کی صورت میں آ جاتے ہیں، کبھی جاگیردار سیاستدانوں کی صورت میں آ جاتے ہیں.
اور ہمیں اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں کیسا ہو جائے گا اور ویسا ہو جائے گا. یہ بتاؤ 75 سال میں تم نے کیا کیا ہے ہمارے ساتھ؟ برباد کر کے رکھ دیا اس ملک کو, خزانے اگلنے والے اس ملک کو لوٹ کے کھا گئے یہ سارے کے سارے, اور سارا بوجھ عوام برداشت کریں. یا عیاش طبقہ کچھ نہیں اپنی عیاشیاں کم کرے گا. ان کے رہن سہن دیکھو, ان کی گاڑیاں دیکھو, ان کے ہوٹلوں میں ٹھہرنا دیکھو. یہ بیرون ملک جو دورے کرتے ہیں وہاں ان کی گاڑیوں کے استعمال دیکھو, کون کون سی گاڑیاں استعمال کرتے ہیں, کن کن ہوٹلوں میں ٹھہرتے ہیں. یہ خاندانوں کی حکومت ہمارے اوپر جو ہے وہ موجود ہے, اور ہم جو ہے وہ کمی کمین بن کر پورے عوام کو یہ لوٹ رہے ہیں اور دبا رہے ہیں, بالکل پیس رہے ہیں. عوام کو اٹھنا پڑے گا ان ظالموں کے خلاف. آپس میں نہ لڑیں لوگ. نہ یہاں سندھی مہاجر تفریق ہے, نہ دیوبندی شیعہ سنی. یہ تفریق ایک ہے کہ ایک بالا تر طبقہ ہے جو ہر جگہ پر بیٹھ گیا ہے حکمرانی کے, اور ایک طبقہ عوام کا طبقہ ہے جو پس رہا ہے. اور جب یہ اوپر کرپشن کرتے ہیں تو نیچے بھی لوگوں کو عادی بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ان کا طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ پھر یہ کچھ لوگوں کو برائب کرنے کے لیے, رشوت دینے کے لیے نوکریاں بانٹتے ہیں. اس لیے نہیں بانٹتے کہ میرٹ پر آئیں گے اور کام کریں گے, بلکہ اپنے پسند کے لوگوں کو نوکریاں دے کر انہیں رشوت کا اسیر بناتے ہیں. آؤ میرے بنگلے میں, میری اوطاق میں, میری زمین پہ کام کرو اور سرکار کے پیسے لو, تمہیں نوکری دے دی گئی ہے. اور وہ بھی سمجھتا ہے کہ میری تو کل اساس یہی ہے کہ میں سرکار کی نوکری حاصل کر لوں اور اس کے بعد کام وڈیرا کا کروں اور کرپشن کا دھندا چلتا رہے. تو یہ اس طرح سے لوگوں کو خراب کرتے ہیں, بجائے اس کے کہ ان کو امپاور کریں, ان کو پڑھائیں, ان کو آگے بڑھائیں, ان کو میرٹ پہ لے کر آئیں. ان کو نوکریاں بانٹ کے اپنے اپنے دھندے کے لیے استعمال کرتے ہیں, اور جو میرٹ والے لوگ ہیں ان کا حق مارتے ہیں. یہ ان کا طریقہ واردات ہے. تو ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے ایک بڑی تحریک کی ضرورت ہے. ظلم کی ان شکلوں کے خلاف اٹھنے کی ضرورت ہے جینون لیڈرشپ میں, تاکہ آپ کو دھوکہ نہ ملے. اس لیے پانی کے اس پورے بحران پر ہم خاموش نہیں رہ سکتے. جماعت اسلامی احتجاج کر رہی ہے. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کل پیر کے دن 31 اگست کو انشاءاللہ شہر میں 10 مقامات پر ہم احتجاج کریں گے, 31 جولائی کو, اور 4 اگست کو انشاءاللہ تعالی ہم واٹر بورڈ کے دفتر پہ دھرنا دیں گے. اور پھر ہم ایم ڈی واٹر بورڈ, اور پھر آتے ہیں تو قبضہ میئر صاحب بھی آئیں اور حساب دیں, اس لیے کہ وہی اب چیئرمین ہیں. وہ بتائیں کہ انہوں نے پانی کی تقسیم کیا کی ہوئی ہے, وہ بتائیں کہ انہوں نے سرجانی اور نیو کراچی اور نارتھ کراچی کا پانی کیوں کاٹا ہے, کیوں محروم کیا ہے لوگوں کو. وہ بتائیں کہ ہب ڈیم سے پانی کیوں نہیں مل رہا کراچی کو, 15 سال میں کیا کیا ہے تم لوگوں نے. تو یہ ہمارا احتجاج بھی ہوگا, اور یہ احتجاج رسمی احتجاج نہیں ہے. ہم عوام کے حق کے لیے جو تحریک چلا رہے ہیں اس میں انشاءاللہ یہ سنگ میل ثابت ہوگا اور ریلیف ملے گا انشاءاللہ. عوام جب مزاحمت کریں گے تو انشاءاللہ ان کو ریلیف بھی ملے گا. میں یوسف بھائی سے بھی کہوں گا کہ یہ نیو کراچی ٹاؤن کے چیئرمین ہیں, وہاں سے عوام کی قیادت کریں آپ, اور احتجاج کل بھی کریں, اور 4 تاریخ کو بھی عوام کو لے کر وہاں پر پہنچیں. ہمارے جتنے ٹاؤن چیئرمین ہیں ہر جگہ تقریباً پانی کا کرائسس ہے, کہیں کم ہے کہیں زیادہ ہے. وہ سب بھی انشاءاللہ وہ عوامی نمائندے ہیں. ہمارے یو سی کے چیئرمین عوامی نمائندے ہیں, عوام کی ترجمانی کریں گے, اور انشاءاللہ عوام کو لے کر ہم وہاں پر پہنچیں گے اور اپنا حق لیں گے انشاءاللہ تعالی. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ سندھ اسمبلی میں کیا ہو رہا ہے, تو سندھ اسمبلی میں یہ ہو رہا ہے کہ ایک مرتبہ پھر فرینڈلی اپوزیشن تخلیق دی گئی ہے, اور اب مل کر اپنی مرضی کی انٹرم گورنمنٹ لانے کی کوشش کریں گے. سامنے زبانی جمع خرچ ہوتا ہے, اور مل کر پھر اس صوبے کے عوام کی قسمت سے کھیلتے ہیں یہ لوگ. پہلے بھی ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کے اعلی کار بن کر, وڈیروں کی اعلی کار بن کر کراچی کے سوداگری کرتی رہی ہے, اور ایک مرتبہ پھر یہ سامنے آ گیا ہے کہ ان کو یہی منصب دے دیا گیا کہ آئیے اب آپ ہی اپوزیشن بن جائیں تاکہ ہم مل کر ایک ایسی انٹرم گورنمنٹ بنائیں, یا پھر ہم اس طرح کا فرینڈلی فائر کریں گے کہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچیں گے تو پھر الیکشن کمیشن سے کروا لیں گے. ہر 2 صورتوں میں نقصان جو ہے وہ سندھ کے عوام کا ہوگا, کراچی کے عوام کا ہوگا خاص طور پر. اس لیے یہ فرینڈلی اپوزیشن اور فرینڈلی فائر اور یہ جو 6 دن پہلے کے ناٹک ہیں, یہ پہلے بھی برباد کرتے رہے صوبے کے عوام کو, اور ابھی بھی اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. بہرحال ہمارا یہ احتجاج کا سلسلہ اب شروع ہوگا, اور یہ پوری تحریک ہے جو ہم انشاءاللہ آگے لے کر چلیں گے. بہت شکریہ. یہ
یہ خبر ملی ہے, آپ نے بھی دیکھی ہوگی, میڈیا پہ بھی چلی ہے, کہ پرانا گولی مار اس ٹاؤن میں شامل ہے جو پیپلز پارٹی کے پاس ہے, اور پیپلز پارٹی 15 سال سے برسر اقتدار ہے, اور 15 سال میں سڑکوں کا جو حال ہے آپ دیکھ لیں, جو پیچ ورک پہ اربوں روپے لگائے تھے وہ دیکھ لیں اس وقت سڑکوں پہ جا کے. گڑھوں کی وجہ سے ماں اور بیٹی, نگینہ نام تھا خاتون کا, اس کی بیٹی آرمش, وہ جا رہے تھے, وہ گرے ہیں اس گڑھوں کی وجہ سے, اور پیچھے سے کے ایم سی کا ٹرک آیا ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ کے ایم سی کا وہ ٹرک بچہ چلا رہا تھا, اور اس نے کچل دیا ان ماں بیٹی کو. انسان ہے بھائی یہ, تم نے ان کو کیڑے مکوڑے سمجھا ہوا ہے. کوئی پوچھنے والا ہے کہ ایم سی سے, کوئی پوچھنے والا ہے کہ یہ ٹرک بچہ کیوں چلا رہا تھا؟ کوئی پوچھے کہ یہ سڑکیں کیوں ٹوٹی ہوئی ہیں, یہ اربوں روپے کہاں چلے گئے؟ تو یہ ہے ظلم کا بازار جو اس وقت اس شہر کے اندر موجود ہے. صاحب یہ بتائیے گا کہ احتجاج سے آگے اب کچھ پہلے کوئی بات کر لیں, کیونکہ یہاں تو الیکشن ہی پورا کیپچر ہو گیا, آپ الزامات لگاتے رہے, اگلے جیتے رہے, وہ میئر بن کے آ گئے, مانے نہ مانے اب تو میئر کی سیٹ پہ بیٹھے. لیکن 15 سال سے جو شہر میں ہو رہا ہے, اور ایک نئی چیز ابھی آ گئی کہ تمام تر اداروں میں, جیسا کہ آپ نے ذکر کر دیا گولی مار باقی کا, تو تھانے بھی پورے کیپچر ہو گئے, جو کے ایم سی ڈی ایم سی کے ادارے ہیں وہ بھی کیپچر ہو گئے. جو جانے کہیں گے وہ ہوگا. یہاں یہ نہیں ہے کہ اب مسائل حل ہوں, جو اپنے حلقے کا, اپنے ووٹر کا, اپنے جالے کا مسئلہ ہے وہ حل کرنے کے لیے کام ہو رہا ہے. باقی شہر کا برا حال ہے. اگر اسی طرح ماضی کی طرح احتجاج کرتے رہے تو شہر مزید, آپ نہیں سمجھتے کہ بس احتجاج کر رہے تو اور برباد ہوگا؟ دیکھیں, اگر آپ کچھ نہیں آواز نہیں اٹھائیں گے نا, تو یہ تو 246 یونین کمیٹیاں بھی جیت جاتے تو آپ کیا کر لیتے. یہ تو انہوں نے 4 ٹاؤنوں پہ براہ راست قبضہ کیا, اس سے پہلے حلقہ بندیاں کر کے زیادہ تر ٹاؤن اپنے پاس لیے, یعنی حلقہ بندیاں اپنی مرضی کے کر کے انہوں نے اپنے حصے میں ٹاؤن لیے تھے 9, پھر 4 مزید چھین لیے تو 13 ہو گئے. اگر ہم یہ مزاحمت نہ کر رہے ہوتے, ہم یہ احتجاج نہ کر رہے ہوتے, ہم حق دو کراچی کو تحریک نہ چلا رہے ہوتے, تو آپ اس وقت شہر کی کیا صورتحال ہوتی, آپ بتائیے. اس لیے کبھی بھی پرامن احتجاج, پرامن مزاحمت اور لوگوں کی آواز بننا یہ رائے گا نہیں جاتا. اس میں مشکل ضرور ہوتی ہے, اس میں وقت لگتا ہے, لیکن اس کے نتیجے میں بالآخر چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہوتی ہیں. اور اگر آپ مایوس ہو کر بیٹھ جائیں تو یہ وہ مافیا نہیں ہے کہ جو کہیں کہ اچھا یہ لوگ خاموشی سے بیٹھ گئے تو ان کو اب کچھ عطا کر دیں. یہ مزید لوٹیں گے, مزید کھائیں گے. ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات, کہ جو آپ اپنے آپ کو جب ضعیف شو کر دیتے ہیں نا اور آواز بلند نہیں کرتے, تو یہ مزید آپ کو برباد کرتے ہیں, کچل دیتے ہیں. اور ہمیشہ سے یہ تاریخ ہے انسانی. تو ان مافیاز کا مقابلہ کرنے کے لیے, ان مافیاز اور قبضوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مزاحمت ہی راستہ ہے, جدوجہد ہی راستہ ہے. اور کراچی کے عوام سے ہماری یہی اپیل ہے کہ صرف نوحے نہیں پڑھیں, صرف مرثیے نہیں پڑھیں کراچی کے حالات پر, بلکہ اٹھ کر کھڑے ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ریلیف ملے گا, اور ضرور ملے گا انشاءاللہ. اس کی تفصیل ہم آپ کو کل صبح بتا دیں گے. ابھی ہم اپنی تنظیمی, ظاہر ہے یہ ہنگامی طور پر ہم نے طے کیا ہے, تو انشاءاللہ کل احتجاج 10 مقامات پر ہم کریں گے. اس کی تفصیلات سے جلد آپ کو آگاہ کر دیں گے. اور 4 اگست کو ہم واٹر بورڈ کے جو مرکزی دفتر ہے شارع فیصل پر, اس پر ایک بہت بڑا دھرنا کریں گے. یہ جو پانی میں اس طرح اس کے کنیکشنوں کو بند کرنا اور آبادیوں کو محروم کرنا, اور یہ پورا مافیا پورا چل رہا ہے, اس کے خلاف ہم بھرپور احتجاج کریں گے. نارتھ کراچی کے لوگ ہوں یا سرجانی کے لوگ ہوں یا نئی کراچی کے لوگ ہوں یا جی, تو یہ کوئی بھی لوگ ہوں, یہ سب پانی کا بل ادا کرتے ہیں. ان کے نلکوں میں اگر پانی آتا ہے تو یہ اس کا بل ادا کرتے ہیں, اور پانی فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. تیسری بات یہ ہے کہ یہ کنیکشن 16 سال سے ہیں, اور 16 سال سے اگر یہ ناجائز کنیکشن ہوتے تو بل کیسے لیتا ہے واٹر بورڈ. یہ کنیکشن ہے اور بل لے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے صحیح ہے نا. تو آپ ہوتے کون ہیں کہ آپ اس کو کاٹ دیں اور پانی سے محروم کر دیں لوگوں کو. یہ بتائیں نا کہ کتنے جو 200 ہائیڈرنٹ چل رہے ہیں ناجائز, ان میں سے کتنے کاٹے ہیں آپ نے, اور وہ جو چلتا ہوا آ رہا ہے ضلع مریض سے لے کر وہاں سے کتنے کاٹے ہیں آپ نے. اور آپ چاہیں گے بس جہاں پر آپ کرپشن کا دھندا کر رہے ہیں, آپ کے اپنے جن کو آپ اپنا علاقہ
کلیم کرتے ہیں, زبردستی وہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. آپ مجھے بتائیں ضلع ملیر میں کتنے لوگ ہیں جو پیپلز پارٹی کی اس پرفارمنس سے خوش ہوتے ہیں؟ جبر کا نظام ہے. دیہاتوں میں آپ چلے جائیں, وہاں ان کی کوئی آزاد مرضی نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود بھی آپ یہ دیکھیں کہ یہ کس طرح سے پورا کنڈکٹ ان کا ہے. تو کرپشن مافیا کو نہیں روک رہے, انتقامی کارروائی کر رہے ہیں یہاں کے عوام سے. جو مین اسٹریم شہر ہے, جس آبادی نے پیپلز پارٹی کو ریجیکٹ کیا ہے, اس کے ساتھ یہ بدلہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. میں نے کہا تھا نا کہ مرتضیٰ وہاب صاحب کا چہرہ ہوگا, کام وڈیروں کا ہوگا. ثابت ہو رہا ہے نا, یہ وڈیروں کے اعلی کار بن کر کراچی کے خلاف یہ اقدامات کر رہے ہیں. بہت شکریہ.